अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे मुखातब है प्रोफेसर कारी अब्दुल मन्नान ज़ैगम। आज मेरा पैगाम है उन ख़वातीन व हज़रात के लिए जो परेशान हैं, दुखी हैं और दुनिया के बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जिनमें वो घिरे हुए हैं। जब दुनिया में उनको उस परेशानी से निकलने का कोई सबब नज़र नहीं आता तो वो परेशान हो जाते हैं। उन ख़वातीन व हज़रात से आज की मैं मजलिस करना चाहता हूँ, उनसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ऐसे हमारे मर्द हज़रात जो कि जवान हैं या बूढ़े हैं, ऐसी हमारी बेटियाँ हैं जो जवान हैं या वो 40-45 की उम्र से ज़ायद वो उम्र को पहुँच गई हैं और वो परेशान हैं। और हर मर्द हर औरत की परेशानी के जो मामलात हैं वो अलग अलग हैं। बाज़ ख़वातीन व हज़रात घर में माल की फरावानी ना होना इस वजह से परेशान है, किचन नहीं चल रहा, बच्चों के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। मर्द हज़रात परेशान है, उनका कारोबार जो है वो सही तरीके से नहीं चल रहा। और ख़ुसूसन ये जो कोरोना की बीमारी गुज़री है, इन दिनों में बेशुमार अमीर से अमीर हज़रात भी वो फ़कीराना ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। और ऐसे मर्द हज़रात भी हैं, वो कहते हैं जब कोरोना आया तो बेगम ने रोज़ाना जब मैं घर आता तो लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। तो मैंने कहा देखें, कोरोना की वजह से हमारा कारोबार ज़रा बंद है, लेकिन आपको खाने पीने के लिए लिबास, मेडिसिन, जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप मुझे आराम से बता दिया करें। घर में ये चीज़ नहीं है, मैं किसी दुकान से उधार लेकर आऊँ या जहाँ से भी लेकर आऊँ, कोई भी ज़रिया अपना कर मैं आपको ले दूँगा, लेकिन पहले से आप अखराजात थोड़े से कम कर दें। पहले महंगे सूट पहनते थे, अब थोड़ा सा लो पर आ जाए। पहले ज़्यादा सूट लेते थे, अब थोड़े से कम ले लें। घर में खाने पीने में सिंपल तरीका इख्तियार करें, ज़रा थोड़ा सा ख़र्चा कम हो जाए। तो वो कहते हैं कि जब मैंने अपनी वाइफ को ये बात समझाई, बजाय इसके कि वो मेरा साथ दे, उन्होंने मुझसे यानी तल्लुकात ख़त्म कर लिया और मेरे ही अलग ज़ाती घर में अलग होकर मैंने जो उसको अच्छे दौर में कारोबार एक ज़ाती करवाया था, उनका कोई मसलन कज़न था, मामू का बेटा था, भतीजा था, भांजा था, उसको उसने साथ शामिल किया। मैंने गारमेंट्स का उसको कारोबार करवा दिया। उनका कारोबार इतना मजबूत हो गया कि अब वो मेरा पैसा लगाया हुआ, मैंने ही उसको कारोबार करवाया है। अब उसके अंदर फ़ख्र तकब्बर इतना आ गया कि वो मुझसे मेरे ही घर में अलग हो गई और मुझे मेरा वजूद घर में बर्दाश्त नहीं करती। मेरे भाइयों, ऐसे ख़वातीन, ऐसे मर्द हज़रात, उन पर जब कोई मुश्किल वक़्त आता है, इसी तरह ऐसे वाक़यात भी हैं, औरत बीमार है और बंदा उसकी बीमारी पर अपने अखराजात लगा देता है, अपने माल की ज़्यादा पूंजी उसकी शफायाबी के लिए, उसके इलाज के लिए सर्फ कर देता है। और जब वो सेहतमंद होती है, चेहरे पर निखार आता है, जिस्म में ताकत आती है, पहली जैसी जवानी दोबारा जिस्म में जब आ जाती है तो फ़ौरन वो अपने मियाँ से तलाक लेकर किसी और के साथ शादी कर लेती है। अब आप गौर करें कि ये जो बंदा है जिसने अपना कितना ज़्यादा माल खर्च किया कि मेरी बेगम है ये सेहतमंद हो जाए, बीमारी इससे चली जाए, अपने माल का आधे से ज़्यादा हिस्सा उस पर ख़र्च करने के बाद जब वो सेहतमंद हुई, बीमारी जिस्म से चली गई, हुस्न मिजाज मस्तियाँ दोबारा जिस्म में आ गई, तो उसने फ़ौरन उससे तलाक लेकर उसने ये फ़ैसला किया कि ये इसकी उम्र ज़्यादा है, ये बूढ़ा हो गया, अब कोई जवान लड़का देखती हूँ उससे शादी करती हूँ, उससे अपनी शहावत को पूरा करती हूँ। आप देखें ये कितने दर्द की बात है इस मर्द के लिए। और इसी तरह बेशुमार ऐसी बेटियाँ हैं, बहनें हैं जो अपने वालिदैन के किए हुए फ़ैसले को पूरा करने के लिए अपनी जवानी तबाह बर्बाद कर देती हैं। घर के कारोबार में वो सिलाई भी करती हैं, वो ब्यूटी पार्लर भी लगाती हैं, वो और भी बेशुमार काम करती हैं ताकि हमारा घर ना टूटे। लेकिन ऐसे मर्द हज़रात जिनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन वो अपने बच्चों के ऊपर ख़र्च नहीं करते, अपनी बेगम को सहूलतें देने के लिए तैयार नहीं होते, कंजूस हैं।
ایسی خواتین کے لیے بھی بہت زیادہ لمحہ فکر ہے۔ پریشانی دکھ درد کے مختلف انداز ہیں، اور آج ایک انداز ایسا آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ایسی خواتین ہیں اور ایسے مرد حضرات ہیں جن کو اللہ ذوالجلال نے اتنا مال سے نوازا ہے کہ جتنی اللہ نے ان کی باقی زندگی، مثال کے طور پر ایک 40 سال کا ہے، 45 سال کا ہے، اس کی باقی زندگی اللہ کے ہاں 20 سال ہے، 30 سال ہے۔ اپنا وہ 20 سال 30 سال کا عرصہ اگر وہ گھر بیٹھیں، اتنا مال ہے جمع، اگر وہ کھاتے رہیں تو وہ 30 سالوں میں ختم نہیں ہوگا، اتنے مالدار ہیں وہ۔ لیکن ایسے مالدار ان کو سکون نہیں ملتا، کیونکہ ساری زندگی انہوں نے مال کو جمع کیا ہے، کسی غریب کے بچے کو لباس نہیں دیا، کسی بھوکے کو پانی نہیں پلایا، کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلایا، کسی رشتہ دار مجبور مقروض کا قرضہ نہیں ادا کیا، کسی رشتہ داری بہن بیمار جو کہ بیمار ہے اس کا علاج نہیں کروایا۔ اس نے جو اللہ کے راستے ہیں، جو سکون کے راستے ہیں، ان پر پیسہ خرچ نہیں کیا، اور مال جمع کرنے اور اس پر تکبر کرنے کے لیے عید آتی ہے تو 5-5 10-10 ہزار کا سوٹ پہن کر، جس کی سلائی 2-2 3-3 ہزار روپے ہے، اچھے سے اچھا سوٹ پہن کر عیدگاہ میں آ کر یہ فخر کرتا ہے کہ یہاں 5,000 کا مجمع ہے، مجھ سے قیمتی سوٹ کسی کا بھی نہیں، 30-40 ہزار کا میرا جوتا ہے، اتنا قیمتی جوتا کوئی نہیں پہن کر آیا۔ ادھر سے اللہ ذوالجلال کہتے ہیں تو لاکھوں کا لباس پہن کر میرے سامنے آیا ہے، یہاں ایسا بھی میرا بندہ ہے جو پھٹے ہوئے جوتوں کے ساتھ آیا ہے، پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ آیا ہے، لیکن استغفار اس کا مجھے پسند آیا ہے کہ یہ سارے لوگوں سے زیادہ اس کی توبہ مجھے پسند آئی اور اس کے اعمال مجھے پسند آئے، میں نے اس کو معاف کر کے اس کو جنتی بنا دیا ہے۔ اب کروڑوں کے کاروبار کرنے والے، لاکھوں کے لباس پہننے والے تجھ سے تو وہ بندہ اچھا ہے کہ جوتا بھی پلاسٹک کا ٹوٹا ہوا ہے، کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال اس کو دیکھ کر کہتے ہیں میرے بندے تیرے اعمال مجھے پسند آ گئے ہیں اور میں نے تجھے معاف کر کے جنتوں کا وارث بنا دیا۔ آپ کو پتہ ہے جنت کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ جو زمین ہم دیکھ رہے ہیں نا، اس میں کتنے ملک ہیں، یہ کتنے ملک ہیں، اور پھر ہر ملک کی کتنی طول و عرض ہے، یہ ساری دنیا جمع کریں، اس کو 10 کے ساتھ 10 گنا اور کریں، عام بندے کو جو جنت ملے گی اس سے بڑی ہوگی۔ آپ یہ سوچیں کہ اتنی بڑی جنت اللہ نے اس کو وارث بنا دیا ہے، اور جو لاکھوں کا لباس پہن کر اور کروڑوں کے مالک، فیکٹری جائیدادوں کا مالک، اللہ کہتے ہیں میرے بندے میں تجھ پر ناراض ہوں، تجھے میں نے مال تو دیا، تو نے میرے راستوں میں خرچ نہیں کیا۔ تو میرے بھائیو یہی وجہ ہے کہ بہت زیادہ مالدار آج دیکھ رہا ہوں میں کہ وہ خودکشی کر رہے ہیں، اور پھر بے شمار ایسے خواتین حضرات ہیں جو پریشان ہیں اور غربت نے ان کو گھیر لیا ہے، مصائب نے ان کو گھیر لیا ہے، وہ پریشان ہے۔ تو میرے بھائیوں میں آپ سے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال ایسی ذات ہے جو عرش معلیٰ پر ہے، ذوالجلال ہے اللہ کی ذات، علی کل شیء قدیر ہے، اور بندے کو ساری دنیا چھوڑ جاتی ہے، اللہ کہتے ہیں میرے بندے میں نے تو تجھے نہیں چھوڑا، تو کیوں مجھ سے مایوس ہو گیا ہے؟ ماں باپ بہن بھائی تو چھوڑ سکتے ہیں، ماں کی اتنی محبت ہے، ماں آخری دم تک اپنے بچوں کو نہیں چھوڑتی، اس کے اندر پیار اور محبت اتنی اللہ نے بھری ہوئی ہے، نافرمان بچوں کے لیے بھی دعائیں کرتی رہتی ہے، اور سامنے جب نافرمان بیٹا آتا ہے تو غصے میں آ جاتی ہے، میں نے تجھ سے بات نہیں کرنی، میں نے تجھ سے سلام نہیں لینا۔ جب وہ کمر کو پھیر کر جاتا ہے تو دعا کرتی ہے یا اللہ میرا نافرمان بچہ ہے، اس پر رحمت نازل کرنا ہے، اس کو کچھ نہ ہو، یہ ماں ہے۔ اور میرا رب العالمین دنیا کی ساری مائیں، ساری محبتیں، ساری شفقتیں اکٹھی کی جائے تو جو اللہ کے پاس ہے اس کے مقابلے میں سب کچھ نہیں، زیرو ہے۔ تو وہ بندہ اللہ ذوالجلال سے مایوس ہو جائے، یہ کیسے ہو؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ نے وعدہ کیا ہے میرے بندے تیری ساری زندگی کی ساری ضرورتیں میں پوری کروں۔ تو تمام خواتین و حضرات کے لیے میرا پیغام ہے، بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بچوں کی تعلیم پوری نہیں ہو رہی، اخراجات پورے نہیں ہو رہے، مقروض ہیں، قرضہ نہیں جا رہا، کاروبار میں خسارہ آ گیا ہے، دنیا کی ساری پریشانیاں آپ کے اوپر ہیں،
لیکن آپ اپنے رب سے مایوس نہ ہوں، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ یا اللہ ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، تو وہ رب العالمین ہے۔ جب آپ اس کا در نہیں چھوڑیں گے، دنیا کی ساری دعائیں آپ کے نامہ اعمال میں اجر عظیم لکھ دیا جائے گا، اور آپ کو اللہ ذوالجلال کبھی بھی مایوس نہیں فرمائیں گے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ دن رات آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، اور پوری دنیا کے جو مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ یا اللہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں تیرے بندے ہیں، اللہ ان کو پریشانیوں سے نکالے۔ اور سب سے بڑی بات جو کہ میں آپ سے کروانا چاہتا ہوں، آپ دن رات اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں توحید جیسی نعمت دی ہے، پوری دنیا کے مسلمان جن کے پاس توحید جیسی نعمت ہے، اللہ ہمیں توحید کی برکت سے اپنی جنتوں کا وارث بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا میں بھی ہمیں بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، جہنم کی عذاب سے ہمیں بچا۔ اور اسی طرح ساتھ یہ بھی دعا کرنا، اللہ پوری دنیا کے وہ تیرے بندے جن کو تو نے پیدا کیا ہے لیکن وہ تیرے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور ایسے بندے جو مسلمان نہیں ہوئے، اللہ ان کو توحید جیسی نعمت عطا کر۔ جو شرک کر رہے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد، اللہ ان کو شرک سے محفوظ رکھنا۔ اللہ ہم چاہتے ہیں تیرے سارے بندے تیری جنت میں چلے جائیں تیری رحمت سے۔ ایسی دعائیں آپ کریں، انشاءاللہ جب آپ پوری دنیا کے لیے، ساری امت کے لیے دعا کریں گے، اللہ ذوالجلال تجھے بغیر مانگنے کے بھی اللہ دیں گے۔ میری دعا ہے مجھ سمیت پوری دنیا میں جتنے خواتین حضرات پریشان ہیں، مالی اور صحت کی، جسمانی، گھر کی جو بھی پریشانی ہے، اللہ ان کو دور کر کے اللہ ان کو خوشی نصیب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کے موبائل میں جتنے نمبر ہیں کم سے کم 11 نمبر پر شیئر کریں۔ کوئی ایسا بیٹا، کوئی ایسی بیٹی، کوئی ایسا بزرگ، کوئی ایسی میری ماں بیٹی جو مایوس ہو چکی ہے میرا پروگرام دیکھنے کے بعد، وہ دوبارہ اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے کہ اللہ میں تو مایوس نہیں ہوں، میں تو مانگ رہی ہوں، اللہ میں تو تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ اللہ رحیم و کریم اس کی زندگی بدل دے اور اس کی مایوسی جو ہے وہ دور ہو جائے، اللہ رحمت نازل فرما دے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ پروگرام ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیہ۔